بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معزز علماء کرام، قابل قدر حاضرین اور پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، جو بڑے فضل والا اور احسان والا ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے اللہ بزرگ و برتر کی ثنا خوانی اور تعریف کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ مداد کلماتہ۔ درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا یہ دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔ معزز حاضرین، ہماری معاملہ داریوں میں سے ایک معاملہ داری ایسی ہے جس کو ایک ایسے قبیح اور برے لفظ سے نوازا جاتا ہے جس کو عرف عام میں ہم رشوت کہتے ہیں۔ دراصل یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ جیسے ہی لفظ رشوت ہمارے ذہنوں میں آتی ہے تو اس کا ایک قبیح اور مکروہ تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ قرآن اور سنت میں اس کے متعلق کچھ ارشادات بیان کیے گئے ہیں، لیکن ائمہ، فقہا اور اہل علم نے اس کو بہت ہی وسیع پیمانے پر تشریح کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے۔ ہمیں کہ ہر انسان کو رشوت کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رشوت کے متعلق
دو الفاظ ہمارے پاس زیادہ مشہور ہیں کہ اگر کوئی آدمی رشوت لیتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں رشوت خور، اور اسی سے اگر کسی ماحول میں اس کا چلن عام ہو تو ہم کہتے ہیں کہ رشوت خوری۔ تو یہ ایک بری چیز ہے۔ رشوت کے اصل معنی ہیں کہ باولی سے پانی نکالنے کے لیے جو ڈول استعمال کیا جاتا ہے، اس ڈول کو رسی بننے کو رشا کہا جاتا ہے۔ اسی سے اس کا ایک مصدر استعمال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مراشات، جس کے معنی ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا اور فیصلہ اور انصاف سے ہٹ کر مائل ہونا۔ یہ دراصل رشوت کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں رشوت کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا گیا جس کو کہا گیا برتیل، جس کا معنی ہے ایک سخت گول پتھر جو کسی کے منہ میں اسی لیے ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کی زبان سے الفاظ نکلنے کی طاقت ختم ہو جائے، اس کو برتیل کہا گیا۔ اسی سے ایک محاورہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، البراتیل تنصر الاباتیل، یعنی رشوت باطل کاموں کے لیے ممد اور معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ دو الفاظ کی ایک مختصر سی تشریح تھی۔ قرآن مجید میں اس کے لیے ایک لفظ بھی استعمال کیا گیا دوسرا جس کو کہا گیا سحت۔ 3 مقامات پر قرآن مجید میں اس لفظ کو استعمال کیا جس کے معنی ہیں حرام ذرائع سے مال کا کھانا سحت کہلاتا ہے، جو یہود اور نصارہ کی بری عادتوں میں سے ایک تھی۔ المہم اہل علم نے رشوت کے تعلق سے جو باتیں بیان کی ہیں اس کی تشریح ہم آپ کے سامنے اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم کو اس کی کراہت سمجھ میں آئے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ رشوت ہر وہ مال جو بشرط اعانت خرچ کیا جائے، یعنی ہر وہ مال جو کسی کام میں کسی شخص کی مدد حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، رشوت کہلاتا ہے۔ دیکھیے اہل علم نے مختلف زاویوں سے اس کے معنی کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری تعریف اس کی یہ کی گئی کہ رشوت وہ ہے جس کو لینے والے کی طلب پر اس کے حوالے کیا جائے، یعنی رشوت لینے والے کی طلب پر جو مال اسے بطور رشوت دیا جائے وہ رشوت کہلاتا ہے۔ ہمارا کام کرنے کے لیے کوئی آدمی بولے کہ نہیں کچھ پیسے دو تو کام کروں گا، تو اس کا مطالبہ کرنا گویا رشوت لینا ہے۔ تیسری تعریف اس کی یہ کی گئی کہ رشوت ہر وہ اجرت اور مزدوری جس کا حرام ہونا تینوں شرعی اصول یعنی کتاب، سنت اور اجماع سے ثابت ہو، ایسا مال رشوت کہلاتا ہے جو کسی مصلحت یا مفاد کی تکمیل کے عوض میں دیا جائے۔ اس کی چوتھی تعریف اہل علم نے یہ کی کہ رشوت حاجت پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو رشوت لینے والے کے لین دین سے عمل میں آتا ہے، یعنی کوئی آدمی اپنی حاجت نکالنے کے لیے، فیصلے میں انصاف سے ہٹانے کے لیے جو مال دیتا ہے، خاطر اور مدارات کرتا ہے یا چاپلوسی کرتا ہے، یہ سب چیزیں رشوت کہلاتی ہیں۔ دیکھیں یہ اہل علم کا ظرف ہے کہ ایک لفظ کو انہوں نے ہر زاویے سے سمجھانے کی کوشش کی تاکہ ملت اسلامیہ ہر مسلمان اس گندگی سے دور رہ سکے۔ اس کی ایک تعریف یہ کی گئی کہ رشوت وہ ہے جو حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک اور تعریف، چھٹویں تعریف یہ کی گئی، رشوت وہ چیز ہے جسے کوئی آدمی محض اسی لیے دیتا ہے تاکہ اس کے حق میں کوئی باطل فیصلہ صادر کر دیا جائے یا کسی منصب پر اس کو فائز کر دیا جائے
یا اس کی خاطر کسی انسان کی حق تلفی کی جائے، اس پر ظلم و زیادتی کی جائے، یہ رشوت کہلاتا ہے۔ رشوت کی ایک اور تعریف فقہ حنفی میں اس طریقے سے کی گئی ہے کہ رشوت وہ چیز ہے جو آدمی کسی حاکم یا غیر حاکم کو اس مقصد کے لیے دیتا ہے کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو یا اس کے من پسند منصب پر اسے فائز کر دیا جائے۔ یہ 7 قسم کی تعریف ہیں جو فقہاء کرام نے رشوت کے ضمن میں ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ اس تعریف کے بعد کتنے ایسے لوگ رہیں گے جو اس قبیح عمل سے یا اس قبیح عمل سے بچے ہوئے رہیں گے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کو رشوت کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اسی طریقے سے رشوت لینے والے کو راشی کہا گیا، یعنی رشوت لینے والا، اور رشوت دینے والے کو مرتشی کہا گیا، یعنی رشوت دینے والا۔ اب احادیث میں اس کی بہت سی تشریحات بیان کی گئی ہیں، ہم اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر اللہ سبحانہ وتعالی کی لعنت ہے۔ معلوم یہ ہوا دینا بھی غلط اور لینا بھی غلط، یہ دونوں عمل لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کی لعنت کے موجب بننے والے اعمال میں سے ایک عمل رشوت بھی ہے۔ آئیں دوسری حدیث، اس حدیث میں کہا گیا کہ رشوت لینے والے پر نار کا خوف ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گا، اور یقینی معنوں میں آج ہم ایک دبی ہوئی اور پچھڑی ہوئی قوم بن گئے ہیں، جس کا ایک سبب رشوت بھی ہے، ایک سبب رشوت بھی ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو رشوت آزادانہ طور پر لیتے ہیں، چاہے وہ حکومتی اداروں میں کام کرنے والے ہو یا خانگی اداروں میں کام کرنے والے ہو۔ ایک بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ہم بتلائیں کہ کیا آج ہمارے دلوں کے اندر فرقہ پرستوں کا خوف نہیں ہے؟ اگر ہمارے حکمران پھر اگر NRC کی آواز اٹھا دیں تو کیا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا؟ کئی مسائل ایسے ہیں جس میں ہم اغیار سے ڈر جاتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ہم بزدل ہو گئے ہیں۔ اور بزدل کیوں ہوئے؟ اس وجہ سے کہ دنیا کی خرابیاں ہمارے پاس آ گئی۔ بزدل کسی کے ڈرانے کی وجہ سے آدمی نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا دل کمزور پڑ جاتا ہے مال حرام اور تعیش کی وجہ سے، عیش پسندی کی وجہ سے۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھیں، مسلمان چاہے حکومت کے اداروں میں رہے، مسلمان چاہے خانگی اداروں میں رہے، مسلمان چاہے عوام کے خدمت گزار رہے، وہ رشوت کے معاملات کبھی بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ ہر پہلو پر ان کے لیے رشوت حرام کر دی گئی ہے۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے سمجھا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ رشوت صرف حکومت کے اداروں میں چلتی ہے۔ بات ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں، رشوت حکومت کے اداروں میں بھی چلتی ہے، خانگی اداروں میں بھی چلتی ہے، عوام کی خدمت کرنے والی سوسائٹیاں بھی رشوت لیتی ہیں، دینی جماعتوں میں بھی رشوت چلتی ہے، اللہ کے کام کرنے میں بھی رشوت چلتی ہے، مدارس کو چلانے میں بھی رشوت چلتی ہے، قاضی اور جج کے پاس بھی رشوت چلتی ہے، استاد اور شاگرد کے درمیان بھی رشوت چلتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو فقہاء کرام نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں صرف پولیس والا رشوت کھاتا ہے، ہم یہ سمجھیں کہ عالم دین بھی رشوت کھاتا ہے، مولوی مفتی بھی رشوت کھاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہر زمانے میں اس طریقے سے ہوا۔ سارے دلائل دینے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میں ایک ایک چیز پر ایک ایک دلیل آپ کے سامنے دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو جج بنایا، مجسٹریٹ بنایا، قاضی بنایا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل و انصاف کو تھام لے۔ لیکن ہر زمانے میں عمرا نے قاضیوں کے ساتھ
یہ قاضی کے معنی نکاح پڑھانے والے قاضی نہیں جو آج ہمارے پاس جن کو قاضی کا نام دیا گیا ہے. اگر یہ بھی قاضی ہیں تو ان کے پاس بھی آج رشوت چلتی ہے. اگر دیکھنا ہے قاضی کے دفتر میں جا کر دیکھو کہ پیسوں کی ریل پیل پر کس طریقے سے خلا دلائی جاتی ہے اور کس طریقے سے طلاق کروائی جاتی ہے. قاضیوں کی انہی گھنونی حرکتوں کی وجہ سے حکومت نے 3 طلاق دینے پر پابندی لگائی ہے. ان کی بے راہ روی کی وجہ سے کہ یہ پیسہ لے کر معصوم انجان عورتوں کو طلاق دلا رہے تھے، پیسہ کھا کر، رشوت کھا کر. اسی لیے حکومت نے کہا کہ اب کوئی طلاق نہیں دے سکتا. اب طلاق دینا رہا تو پھر قرآن کے اصول کے ساتھ تم کو طلاق دینا پڑے گا. تو قاضی کے معنی یہ قاضی نہیں، قاضی کے معنی مجسٹریٹ، جج، وکیل جو قانون کی لڑائی لڑتا ہے. اسی لیے پرانے زمانے میں یہ بات ہوتی تھی کہ قاضی ناانصافی بھی کیا کرتے تھے تو ان کے بارے میں بہت سے دلائل آئے. خالی ایک دلیل میں حضرت علی کی آپ کے سامنے رکھوں گا. اس ضمن میں 8-10 دلائل موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے، اخذ الامیری الہدیۃ سخط وقبول القاضی الرشوۃ کفر. کہ مسلمانوں کے امیر، لیڈر، سیاستدان، قائد، رہنما، رہبر کا مال حرام لینا، کوئی پیسہ لینا، ہدیہ لینا، تحفہ لینا، یہ مال حرام یعنی سخت رشوت ہے. اور کسی فیصلہ کرنے والے قاضی کا رشوت لینا اس کو کفر کے دائرے کے اندر پہنچا دیتا ہے. یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان سے کہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے منصف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو خانہ کعبہ کی کنجیاں اپنے ہاتھ میں لے لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ نے یہ آیت کو نازل فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانت داروں کے حوالے ان کی امانت کر دو. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی فاتح اعظم تھے اور پورا اختیار اللہ کے نبی کا تھا. چابی لوگوں نے کعبہ کی چابی اپنے پاس لے لیا تو کعبہ کے اصل کلید بردار حضرت عثمان بن طلحہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر ان کے حوالے یہ کنجی کر دی. اور آج بھی ان کے قبیلے میں وہ کنجی موجود ہے. خانہ کعبہ کی چابی آج آل سعود کے پاس نہیں ہے بلکہ عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہے. یہ امانت داری کا تقاضا، یہ فیصلہ اللہ کے نبی نے کیا. یہ مثال دیا اللہ کے نبی نے کائنات تک آنے والے ججوں کو، مجسٹریٹ کو، حاکم اگر بننا ہو تو اس طریقے سے حاکم بنو. یہ پیغام دیا. لیکن لوگ کسی کا ہدیہ قبول کر لیتے ہیں اور فیصلے غلط سلط کر دیتے ہیں. یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے. اسی لیے قاضیوں کو، حاکموں کو، تحصیلداروں کو تحفہ لینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. چونکہ با اختیار آدمی اگر تحفہ لے گا تو اس کو مروت سے کام کرنا پڑے گا. اس لیے کہہ دیا کہ تحفہ لینا ہی نہیں چاہیے. ان کے لیے تحفہ جائز ہرگز نہیں ہے. اسی کے ساتھ دیکھیں مسلمانوں کا والی، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا سربراہ، چاہے وہ سیاسی سربراہ ہو چاہے وہ مذہبی سربراہ ہو. اس کے معنی کیا ہے؟ ہم یہ کہہ کر چھوڑ نہیں سکتے یہ تو سیاست کی بات ہے. نہیں، دینی جماعتوں کے سربراہ کوئی بھی اپنے ماتحتوں سے ہدیہ تحفہ حاصل کر کے غلط فیصلے ہرگز نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان، ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام، والی اور حکمران کو تحفہ دینا یہ خیانت ہے. ایک اور حدیث میں عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ سلطان کو ہدیہ دینا انتہائی قبیح، وہ حرام ہے. اسی طریقے سے حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا عمرہ کو ہدیہ دینا
یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا اور تحفہ آتا تو حضرت عمر اس ہدیہ اور تحفے کو بیت المال میں جمع کر دیتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی بھی تحفہ لیا کرتے تھے۔ عمر نے کہا اللہ کے نبی کو ہدیہ تحفہ امیر ہونے کے ناطے نہیں دیا جاتا تھا، نبی ہونے کے ناطے دیا جاتا تھا، لیکن ہمارے زمانے میں آج ہدیہ اور تحفہ امیر ہونے کے ناطے دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر وہ ہدیہ، اس سے معلوم کیا ہو گیا، اگر میں کسی دینی جماعت کا سربراہ ہوں، اگر میں کسی مسجد کا صدر ہوں، اگر میں کسی مدرسے کا صدر ہوں، اگر مجھے لوگ اس صدارت کی وجہ سے کوئی تحفہ دیتے ہیں، کوئی عزت دیتے ہیں، تو میری امانت داری یہ ہے کہ میں مسجد کے خزانے میں جمع کروں، مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروں، یا مدرسے کے اکاؤنٹ میں جمع کر دوں۔ یہ نہیں کہ لوگوں نے مجھ کو اعزاز دے دیا اور میں نے اس کو لے لیا۔ آج ہمارے پاس اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک آخری مثال لے کر ہم تھوڑا سا یہاں پر کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ بیت المال کا مال وصول کرنے کے لیے آپ کچھ لوگوں کو مقرر کر دیتے، وہ جاتے اور بیت المال کا مال لے کر آتے۔ ایک مرتبہ ابن لتبیہ نام کے آدمی کو آپ نے جو ہے والی بنا کر بھیجا، وہ گیا اور واپس آیا اور آ کر اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ یہ سارا بیت المال کا مال ہے اور لوگوں نے یہ مجھ کو تحفہ دیا ہے، یہ میرا مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے صحابہ سے خطاب کیا اور فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج وہ ہماری جانب سے تحصیلدار بنا کر بھیجے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا مال ہے، یہ ہمارا مال ہے۔ اگر وہ آدمی اپنے باپ کے گھر میں بیٹھا رہے تو کیا وہ نوازشات عطا کیا جائے گا؟ نہیں، تمہارا ایسا مال کھانا سخت ہے، رشوت ہے، یہ حرام ہے، اور قیامت تک اگر کوئی کرے گا تو وہ اس کی سزا بھگتے گا۔ میرے مومن بھائیوں، اس دن میں اور بھی روایتیں ہیں۔ کیوں اس چیز سے منع کیا؟ ایک حدیث آئی ہے جس میں کہا گیا الہدیۃ تذہب بالسمع والقلب والبصر، کہ دیکھو ہدیہ اور تحفہ حاکم وقت، قاضی زمانہ، مجسٹریٹ، مولوی ملا اور مفتی، ان لوگوں کے آنکھوں پر، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے آپ، اسی لیے کہا رشوت مت لو، رشوت مت لو، جانبدارانہ فیصلے ہرگز مت کرو۔ میرے مومن بھائیوں، یہاں ہم رکیں گے اور تھوڑا سا ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج رشوت لینے کے ذرائع کیسے کیسے آج ہمارے پاس ہے۔ حکمران طبقہ، سیاسی طبقہ کیسے رشوت لیتا ہے یہ تو ہم کو معلوم ہے، لیکن مسلمان خدمت گزار کیسے ہدیہ اور تحفہ لیتے ہیں یہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ لیکن آج سماجی سوسائٹیاں بنا کر ایک غریب مالدار کس طریقے سے بنتا ہے یہ بھی ہم کو معلوم ہے، لیکن مذہبی معاملات میں رشوت کیسی چلتی ہیں اس کی ایک دو مثالیں ہم آپ کے سامنے دینے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، کل تک امیر جماعت، صدر بڑا سادہ ہوتا ہے، لیکن آج جب وہ عمارت پر آ گیا تو وہ بڑا مالدار بن جاتا ہے۔ اسی لیے ایک اصول یہ بتایا گیا کہ امیر مسلمانوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے پہلے اس آدمی کے اثاثے کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے اثاثے کتنے ہیں۔ خلفائے راشدین نے اس کا بھی اصول بنایا، بعد کے لوگوں نے اس کا بھی اصول بنایا کہ اس کے اثاثے کیا تھے۔ آج ہم دیکھیں خاندانی کنگال ہے، خاندانی کمزور ہے، لیکن آج عہدہ سنبھال لیا تو وہ 1 لکھ پتی بن گیا اور 1 کروڑ پتی بن گیا۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ آپ دیکھیں، ایک بری عادت آج ہمارے پاس ہے، مساجد کے بنانے والے جو مشروعات لے کر آتے ہیں وہ کوئی بھی مسجد رشوت لیے بغیر نہیں بناتے، یا مدارس کے پروجیکٹ کرنے والے رشوت کے بغیر یہ مدارس نہیں بناتے، یا دینی سینٹرز بنانے والے وہ کہتے ہیں ہم آپ کا پروجیکٹ کر دیں گے لیکن آپ کے پروجیکٹ میں ہمارا اتنا حصہ رہے گا۔ یہ کیا ہے ہمارا اتنا حصہ؟ یہی رشوت کہلاتا ہے، یہی رشوت کہلاتا ہے۔ بعد ہفتہ لوگ مانگتے ہیں، بعد ہفتہ لوگ مانگتے ہیں
اس کے ذریعے سے لوگ بڑے خوشحال بن گئے، بڑے سرمایہ دار بن گئے. یہ دنیا میں تو ان کی خوشحالی ہے، لیکن آخرت میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تھوڑا سا ہم غور کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے میرے مومن بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دیگر خلفائے راشدین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. حضرت ابو بکر آخری وقت میں ایک ان کا ذاتی مکان جو حضرت عائشہ کو تحفتاً دیتے ہیں، لیکن آخری وقت میں اپنی بیٹی کو بلا کر کہتے ہیں، اے میرے بیٹی، میں نے تم کو تو مکان دے دیا، لیکن تم کو معلوم ہے کہ 2.5 سال تک میں مسلمانوں کا امیر رہا. مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے کسی قسم کا آگے پیچھے خیانت نہ ہوئی ہو، لہذا کل لوگ یہ نہ کہیں کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی کو جو مکان دیا وہ بیت المال کا مکان ہوگا. میں اس الزام سے بری ہونا چاہتا ہوں، وہ گھر تم مجھے واپس دے دو. اپنا ذاتی گھر ابو بکر نے لیا جو عمارت سے پہلے خریدا تھا، وہ بھی بیت المال کے حوالے کر دیا. کیوں؟ تاکہ کل لوگ انگلی نہ اٹھائیں. سبحان اللہ. عمر بن عبدالعزیز کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو جب خلیفہ مومنین منایا گیا، نواب زادے تھے، لیکن دیانت داری کے تقاضوں سے اپنے محلات کو، اپنے گھوڑوں کو، اپنی دولت کو لا کر بیت المال میں جمع کر دیا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں کی عمارت سے ان کے گھر میں آسودگی آئی. میرے مومن بھائیو، المہم اس دن میں بہت سی باتیں ہیں، ان باتوں کا خیال ہم کو کرنا چاہیے. مفتیوں کو لوگ پیسہ دیتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے، کہا کہ نہیں یہ مسئلہ ہے مفتی صاحب رکھو فتویٰ دو، باوجود حرام کاری کے مفتی صاحب جواز کا فتویٰ دے دیتے ہیں. ہمارے پاس ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس ہمارے ماحول میں چلتا ہے. ہر حرام کو لوگ فتوے کے ذریعے سے حلال کر لیتے ہیں. کوئی مفتی ہو بدرجہ اولا کسی عالم مولوی کو کسی قوم کا ہدیہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ خوشحال لوگ ان کو دباؤ میں ڈال لیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کوئی اگر استاذ ہو تو استاذ کو چاہیے کہ وہ ہدیہ اور تحفہ لینے سے گریز ہو جائیں، چونکہ طالب علم استادوں کو کھلا پلا کر رکھتے ہیں تاکہ استاد اس کو کامیاب کر دیں. اہل علم نے اس کو بھی رشوت میں شامل کیا. آخری بات آپ کے سامنے عرض کر کے ہم اپنے اس خطبے کو مکمل کرتے ہیں. دیکھیں، بعض لوگ ہوتے ہیں علماء کی جماعت میں جن کو شہرت پسندی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس شہرت کے لیے کچھ بھی کر جائیں. وہ ہر طریقے سے قوم کا ایک بکاؤ مال بن جاتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی ہے اور کل بھی تھا. آپ کو معلوم ہے کہ ہارون رشید کی ایک لونڈی تھی. ہارون رشید کے انتقال کے بعد ان کی لونڈی پر جب ان کے بیٹے حاکم ہوئے تو ان کا دل آ گیا اس لونڈی پر، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اس لونڈی سے قربت اختیار کریں، لیکن ڈرتے تھے کہ قرآن نے کہا کہ تمہارے باپوں نے جن سے تعلق رکھا ان سے تم دور رہو. کئی مولویوں کو بلایا، مفتیوں کو بلایا، فتویٰ لیا. سارے مفتیوں نے کہا کہ یہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی، اس سے دور رہو. ایک مفتی صاحب تھے، وہ شہرت کے طلبگار اور بادشاہ کی قربت چاہتے تھے. ان کی ایک وزیر سے دوستی تھی. وہ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ میں ایک نیا مفتی لاتا ہوں، آپ اس سے فتویٰ لے لو اور وہ آپ کے موافق فتویٰ دے گا. میں اس مفتی کا نام آپ کے سامنے عرض نہیں کروں گا، چونکہ بہت سے اہل حدیثوں کو ان کا نام اچھی طریقے سے یاد رہتا ہے. کہ بادشاہ مفتی صاحب کو بلایا اور کہا کہ مفتی صاحب، باپ کی لونڈی ہے، اگر بیٹے کا دل اس لونڈی پر آ گئے تو وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ مفتی صاحب ماجرا سمجھ گئے، سمجھ کر نیا فتویٰ دیے. بولے کہ بادشاہ، آپ بادشاہ ہیں، ساری چیزیں آپ کے ماتحت، آپ کا حکم سب سے اعلیٰ، جو چاہے وہ کر لو، آپ کے لیے حلال ہے. لونڈی آخر لونڈی ہے، آپ کے باپ کی بیوی تو نہیں. لونڈی رہے گی، وہ باپ کی بیوی نہیں رہے گی. آپ کے لیے حلال ہے، بادشاہ کے لیے آپ جو چاہے کر لو. بادشاہ نے کیا کیا؟ خوش ہو گیا. خوش ہو کر ان پر نوازشات کی ایسی برکھا برسائی
کہ ان کو اپنی ریاست کا قاضی القضات بنا دیا، اور وہ آج بھی فقہ کی دنیا میں قاضی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، ان کے نام کے آگے قاضی ہی لگایا جاتا ہے۔ دیکھو، اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا، باری باری فتوے جاری کیا کرو، باری باری سب کو رسوا کیا کرو، ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو۔ ابھی بھی ہوتا ہمارے پاس، بیچارہ ایک فوجی کارگل کی جنگ میں لڑتا ہوا شہید نہیں ہوا، گم ہو گیا، اور یہاں مفتیوں نے اس کی زندگی کو آزاد کروا دیا، بیوی کو، اور ایک سے نکاح بھی کروا دیا۔ 1 سال کے بعد شوہر نامدار کا وجود ہو گیا، پورے اخباروں اور میڈیا میں بات آ گئی، اور پورے قاضیوں کی ہوا اکھڑ گئی کہ یہ کہاں سے کیا فتویٰ لے کر آیا۔ ہمارے پاس اس طریقے سے ہوتا ہے۔ لہذا میرے مومن بھائی، جو بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہی کہ رشوت کی باریکیوں کو سمجھو، اپنے دامن سے رشوت کو پاک کرو۔ عوامی خدمت گزار، حکومت کے اداروں میں کام کرنے والے مسلمان، خانگی اداروں میں کام کرنے والے مسلمان، مساجد و مدارس کے سربراہ، دینی جماعتوں کے ذمہ دار، علماء کرام، مدارس میں، اسکولوں میں تعلیم دینے والے اساتذہ، ہر کوئی رشوت کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، ورنہ آخرت میں رشوت خوروں کا انجام جہنم کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں ہوگا۔ یہی رشوت ہماری جنت اور جہنم کے درمیان پردہ بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشوت کی قباحت سے بچائے، رشوت کی برائی سے بچائے، اللہ تعالیٰ حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ ان الحمد للہ لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی وسلم علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہم انصر من نصر الدین وقذل من قذل الدین ودمر اعداء الدین وانصر عبادک المخلصین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ واعلموا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔